دوسرا جز سیقول شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان قریب یعنی سون نادان لوگ جو بے وقوف ہیں وہ لوگ کہیں گے جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس آیت کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیل دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے کو چینج کرنے کا، ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم کر دیا۔ اب اس پر یہودیوں اور منافقین نے بڑا شور مچایا۔ کیوں؟ لوگوں مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے، ان کے اندر پریشانی پھیلانے کے لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نماز تو اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عابد یعنی جو عبادت کرنے والا اس کو تو اللہ کے حکم سے غرض ہے، اس کی خوشی، اس کی رضا چاہیے، وہ جیسے بھی حکم دے، چاہے مشرق کو منہ کریں چاہے مغرب کو، تو اور ہر جو جہت ہے، ہر ڈائریکشن ہی اللہ ہی کی ہے۔ اور یہ جو حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا، یہ عصر کی نماز کے وقت آیا، اور پھر عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں، یعنی کہ جو امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ، اس کے بارے میں اس کو سبحان اللہ خوبصورت ورڈ آئے ہیں اس کے لیے کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت۔ اس کا معنی ہے، ویسے تو لغوی معنی اس کا ہے درمیان کے، لیکن اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ شرعی اصطلاح میں بہتر اور افضل کے معنی میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے بہترین امت تمہیں بنایا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ وجہ کہ آگے اللہ خود ہی بتا رہے ہیں، لِتَکُونُوا، تاکہ تم ہو جو شہداء، یعنی گواہ تم ہو لوگوں پر، تمام علی الناس، کس دن؟ قیامت کے روز۔ ابھی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اچھا جی، اب اس کا تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبروں اپنے تمام میسنجر سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ اس بات میں جواب دیں گے، وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، یعنی عدل کرنے والا، انصاف کی بات کرنے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، کتنی بڑی آنر کی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا۔ اچھا، آگے اسی آیت کے بعد اسی کے اندر یعنی کہ بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو میں نے جو قبلہ چینج کیا ہے نا، ڈائریکشن چینج کیا، اس میں جیسے اوپر میں نے بات کی کہ حکمہ، یہ اللہ کی حکمہ ہے نا ہر چیز میں، کہ اللہ نے کہا اس کی کیا ریزن ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ صرف اونلی یہ اللہ، مگر اونلی لنعلم، میں جان لوں کہ من یتبع، کہ رسول کی کون سچی پیروی، اچھے ٹرو فالوورز ہے، اس کو صحیح طریقے سے رسول کو فالو کرنے والا، اور کون پھر اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں پتہ کیسے چلتا ہے ایک ٹیچر کو کہ یہ بچہ ذہین ہے، یہ پاس ہو گیا، یہ فیل ہو گیا۔ جب امتحان کوئی ہوتا ہے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، یعنی کہ جب کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تبھی پتہ لگتا ہے ہاں اب اس نے اتنے مارکس لیے، اس نے اتنے، یہ اتنے پانی میں، یہ اتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امتحان تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی، یعنی کہ اللہ جس طرح چاہے انسان اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو اللہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اب دیکھو یہ چیز یہ بھاری تھی، اللہ نے کہا کانت کبیرہ، یہ ہارڈ تھی یہ بات کہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ ان سب چیزوں سے اللہ کی آزمائش کہ تم میرے رسول کو کتنا سچے فالوور ہو، یعنی رسول اور رسول کو اگر وہ فالو کریں گے تو آف کورس وہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ جو سچے مومن، جو ٹرو بلیورز ہوتے ہیں، وہ تھے اس وقت بھی، وہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کے منتظر ہوتے تھے کہ آپ اشارہ کریں اور ہم وہ کام کر دیں۔ اور یہ جو حکم تھا قبلہ چینج کرنے کا، یہ عین نماز کی حالت میں اب حکم پہنچا تو رکوع ہی میں مسلمانوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔
یعنی اس ساری چیز کا پیچھے مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قبلے کو چینج کرنا. پہلے ادھر نمازیں پڑھیں 16-17 مہینے، پھر اللہ نے چینج کر دی. یعنی کہ اللہ اس میں سارا کا سارا کچھ نہیں، صرف اللہ کا ٹیسٹ تھا کہ اللہ جاننا چاہتے تھے کہ جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے اور جن کے دل سچے ہیں وہ لوگ واضح ہو جائیں. پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. اب دیکھیں یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ نوٹ کیجئے. ایمان کیا ہے؟ ان اللہ آگے اللہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پہ بڑا رعوف ہے، کمپیشنیٹ ہے وہ. تو اب ایمان کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھیے، لیُضِیعَ ایمانکم، یعنی تمہاری نمازیں. کیونکہ اس چیز پر بھی اعتراض کیا گیا مشرکین کی طرف سے، اور یا پھر صحابہ کے ذہن میں بھی کچھ ہپوکریٹس نے بھی کہ صحابہ کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوا، یہ مطلب ایک مسئلہ دل میں آیا کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں ہم پڑھتے رہیں کیا وہ ضائع ہو گئیں، کیا وہ فوت ہو چکے ان کے جو ثواب تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے اللہ کہ تمہارے جو ایمان ہے، تمہاری جو نمازیں ہیں ان کو ضائع کرتے. یعنی کہ نمازوں کو کہنا، میں یہ چاہ رہی ہوں یہاں پہ ایمان نمازوں کو کہا گیا ہے. یعنی نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بات ہمیں یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. پھر اگلی آیات وہی ہیں کم و بیش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کا دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف پلٹنا ہم عنقریب آپ کو، یعنی کہ جو پیچھے میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے وہ وہی بات، اس کی مزید بات آئی ہے اب یہاں پہ کہ ہم پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے تو آپ کو فولی وجہ کا، تو انہوں نے یہاں پہ بات آ رہی کہ آپ کے چہرے کو انہوں نے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا. اب تم جہاں بھی ہو سب کے سب فولوا وجوہکم، اپنے چہروں کو پھیر لو اس ڈائریکشن کی طرف، اور تاکہ اوت الکتاب جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. پھر آگے چیز آ رہی ہے وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، یعنی کہ تمام لاجکس ان کے آگے رکھ دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ دین کے قبلے کو ماننا ہے، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں. اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد، یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا، علم آ گیا، اس کے باوجود ان کی خواہشوں کے پیچھے آپ گئے، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے. یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے. اب بات کیا ہے؟ یعنی کہ ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. یعنی یہودیوں نے کوئی اپنا قبلہ کیا ہوا ہے، جو نصارہ ہیں انہوں نے کوئی اپنا قبلہ کیا. اب وہ ایک دوسرے کی قبلہ کو بھی فالو نہیں کرتے، تو اور پھر آپ سے بھی وہ اپوزیشن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے بھی نہیں ان کو فالو کرنا، آپ اور ایون آپ کے پاس تو حق بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اگلی بات جو ہے، اگلی آیت بڑی ہی زبردست ہے. دیکھیں یہ ایسی خوبصورت لاجک ہے کہ اس کے بعد کوئی جیسے نا ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہیں جانتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو. اور ان میں سے ایک فریق چھپاتا ہے حق بات کو، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. یعنی کہ کون سا فریق چھپا رہا ہے؟ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، علماء، ان کے اسکالرز. یعنی اتنی خوبصورت دلیل اللہ نے دے دی، ایسی لاجک رکھی ہے، سالڈ لاجک. دیکھیں آپ اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ وہ اس طریقے سے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. تو اپنے بیٹوں کو کون نہیں جانتا؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اسکالرز آپ کے بارے میں چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم کسی شک و شبے میں نہ رہنا. اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ وجہ ہے، یعنی کہ اس کی ڈائریکشن ہے. ہر ایک مذہب نے اپنی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن بنا رکھی ہے. بس بات اصل میں کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، نیکیوں کی طرف جانا ہے. جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اصل چیز تو اللہ کو نیکی مطلوب ہے، جو دل سچے دل سے نیکی کی ہو. اور جہاں بھی انسان ہوگا اللہ نے روز قیامت اس کو اکٹھا کر لینا ہے، جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اس پہ قادر ہے. ومن حیث، پھر آگے پھر وہی بات آ گئی کہ تم اب جہاں سے بھی تم ہو نکلو، خرجتا فولی، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ تیرے رب کی طرف سے یہ حق بات ہے. قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس بات سے ہو گیا ہے کہ یہ پھر تیسری بار یہ جو ہے نا یہ حکم آ گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف ہی، یعنی کہ ڈائریکشن آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہی ہونا ہے. اور اس کا بار بار بتانا، ریپیٹ کرنا، دہرانا، تاکہ یہ بات دلوں میں جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، وہ اس کی وہ اچھی طریقے سے وہ کھب جائے دلوں میں، بات سمجھ آ جائے کہ یہ ایسا ہی ہے. یعنی کہ اور آپ قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہوتی ہے اور اس کو بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار وہ ریوائز ہو رہی ہوتی ہے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟
تو بار بار انسان کو اس کے وہ اچھے طریقے سے اس کو ذہن میں بٹھا دینا، اس کو سمجھ آ جائے، اور کہ اللہ اس انسانوں کے احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اکثر کہیں بھی آپ دیکھیں، بعض اوقات آپ انسان کے دل میں کس طرح کا بھی کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ قرآن مجید کھولیے، تو آپ کو اگرچہ وہ آپ نے آیتیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہاں سے جواب ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ انہی آیات کو بار بار دہراتے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس بندے کو کہاں پہ کس طریقے سے ہدایت پہ لے کے آنا، اور وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہیں پہ وہ آیات وہیں پہ اس کو اس کی دل کی تسلی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ یعنی یہ ریپیٹیشن کا جو ہے نا ایک مقصد ہے، پرپز ہے کہ اچھی طریقے سے چیز کو سمجھ لینا، اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جانا۔ اچھا جی، اب اسی آیت میں بات آ رہی کہ اب جو 3 بار حکم آ گیا جس کا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا، تو اس سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہی بات کریں کہ اللہ تاکہ اہل کتاب بھی نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کے قبلہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے رخ کرنا، لیکن یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی یہ ساری حجتیں کلیئر کر دینی اس بات، اور سارا بتا دینا کہ اب یہ قبلہ کیوں چینج ہوا ہے، یعنی یہ ایک اہل کتاب کو بھی اس بات سے آگاہی دے دینی۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ نہ تم ڈرو ان سے، فلا تخشوہم، اور البتہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کروں اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی اب بات آ رہی ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلہ کو اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ عنقریب ہی ہمارا دین بھی لے لیں گے، یعنی انہوں نے یہ اپنی طرف سے یہ ایک بات رکھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو اور جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر، تاکہ تم جو ہے تہتدون، یعنی کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ آگے بات اب موضوع تھوڑا سا چینج ہوا، یعنی کہ تم میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ تم پر آیات پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ میری آیات پڑھے، اور ویزکی کی، اور تمہیں پاک کرے، یعنی کہ تمہارا تزکیہ کرے، اور تمہیں سکھائے کتاب و حکمہ، یعنی کہ کتاب اللہ کے احکامات جو شرعی لاز ہیں، اور حدیث، حکمہ سے مراد حدیث، اور تمہیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے، اور فذکرنی، پس میرا ذکر کرو، اور اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ دیکھیں کیسی بات آ رہی ہے، یعنی شکر کرنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن ناشکری کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ ناشکری کفر کے درجے میں آ رہی ہے۔ پھر آگے بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پہ ایمان والوں کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہ آیت پیچھے بھی پڑھی ہے ہم نے پہلے پارے میں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ نماز کیا ہے؟ یہ بھی ایک صبر کی فارم ہے۔ اور نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شہید کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم، یعنی ان کے آنر کو بڑھانے کے لیے ہے، ان کی جو فضیلت ہے، جو اللہ نے جو ان کو پریفرنس دی ہے دوسرے اموات جو ہوتی ہیں، تو شہداء کو مردہ نہیں کہنا۔ یہ زندگی، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں، یہ جو زندگی ہے نا، برزخ کی زندگی، جسے ہم نہیں سمجھ سکتے اسے، لیکن اتنا پتہ چل رہا ہے کہ شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینہ میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ یہ ابن کثیر کی آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں، اور یہ بھی دیکھیے آل عمران کی سورہ نمبر آیت نمبر 169 میں، سورہ عمران کی۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ لازمی اللہ آزمائے گا انسانوں کو، کس سے؟ بشیء، کسی بھی چیز سے، خوف سے، بھوک سے، اموال کی نقصان سے، جانوں کے جانے سے، ثمرات کی کمی سے، وبشر، اور یہ 4-5 چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لازمی، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، تاکید آئی ہے لام اور پھر نون مشدد، یعنی 3 بار تاکید آئی ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے، اور یہ لکھا جا چکا ہے۔ سورۃ الحدید میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت لکھ دی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو کچھ زمین میں آفات آنی ہے، جو کچھ انسانوں کے نفس پر آنی ہے۔
جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، یعنی جو کچھ بھی تمہیں زمین پہ مصیبت پہنچنی ہے یا تمہاری زمین پہ جو آنی یا جو تمہاری جانوں پہ آنی وہ لکھی جا چکی ہے، اس سے پہلے کہ تم اس سے نبرا یعنی کہ تم تک پہنچے یہ لکھی جا چکی ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 22 ہے سورۃ الحدید کی۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں لازمی زندگی میں ان چیزوں کے نقصانات سے آزمایا جائے گا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات تو چھوٹی سی ہے نا، صبر کا لفظ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن جو انسان اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی حالت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ صبر جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ پھر جو اجر ہے میں آپ کو اس کے اگلی آیات میں آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ، یعنی یہ ورڈز پڑھنے کا حکم ہے، تاکید کی گئی ہے حدیث میں، یہ پڑھنے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہی ہم نے یہ ورڈ کہنے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایسا نہیں، کسی بھی نقصان پہ آپ یہ ورڈز، یہ کلمات بولیے۔ اور اس کے ساتھ کیا آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ مجھے اجر دے جو میرے اوپر مشکل آئی ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز اب خیر میرے لیے، اس سے یعنی کہ جو چیز میرے سے چھن گئی نا اب اس سے بہتر چیز مجھے دے۔ کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اس کے میننگ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں کہ اب جو چیز میرے سے چلی گئی نا اب اس سے پیچھے اس سے بھی بہتر چیز مجھے مل جائے۔ اور ان الفاظ کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور تاکید ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اچھا جی، اب جو صبر کریں ان کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کی طرف سے ان کے لیے بلیسنگز ہے، رحمت ہے، نوازشیں ہیں اللہ کی، اور وہ ہدایت والوں میں سے ہوں گی۔ یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، ہدایت پا جانا، یعنی کہ سیدھے راستے پہ اللہ ان کو لے آئے گا، تو یہ بہت بڑے انعامات ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ ان الصفا، یعنی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ جاہلیت مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت، اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شدید گناہ ہے، مطلب شاید گناہ ہے، تو کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے صحیح کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دی، یعنی کہ یہ جو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی اس کو دور کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جو صحیح یہ ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں اس کو۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں یعنی آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ جو باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب لوگوں کے لیے بیان کر، یعنی کہ اللہ کے بیان کرنے کے باوجود کیا کرتے ہیں، وہی جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کچھ اسکالرس کے بارے میں اہل الکتاب کے، کہ کیا وہ ہائڈ کر رہے تھے جو اللہ نے ان کا حکم دیا لوگوں کو کرنے کا، تو کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ مگر اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر انہیں موت آ گئی، یعنی کہ وہ کافر تھے اور اسی طرح ان کو موت آ گئی، ان کو توفیق نہ ہوئی اللہ کی طرف پلٹنے کی، توبہ کرنے کی، تو اللہ ان پر لعنت کر رہا ہے، اور فرشتے اور الناس والناس اجمعین کے سب جو سب الناس کی لعنت ان پہ۔ اب دیکھیے اور نہ ہی وہ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یعنی کہ اس عذاب میں نہ ان سے کم کیا جائے گا وہ عذاب، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب آگے ایک اور چیز شروع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بات بتاؤں کہ یہ لعنت کا ورڈ ہے، ہم ان آیات سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ خدا را ہمیں اپنے گھروں سے اس ورڈ کو نکال دیجئے پلیز۔ اگر کوئی ارد گرد بھی ہم سننے کو کسی کو سنتے ہیں تو ہمیں ان کو روکنا ہے۔ یہ جو لعنت کا ورڈ ہے یہ چھوٹا ورڈ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جتنی چیزیں اب تک میں پڑھ چکی ہوں، یہ کرس کا ورڈ، یعنی کسی کو کرس کرنا، یہ اللہ نے مخصوص لوگوں کے لیے کی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں اللہ کس پر لعنت کر رہے ہیں،
ایک تو جو کہ اللہ کے احکامات کو چھپا رہے ہیں اور پھر اس کو سچ نہیں بتاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں، اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ اسی طرح مر گئے، یعنی کہ جو کفار مر گئے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، مرے ہوئے، کیونکہ اب ان کو تو ابھی جو باقی ایون کفار ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو مر گئے اب ان سے تو کوئی وہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی امید نہیں، ختم بات۔ اب ان پر لعنت کس کس کی ہے؟ فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، والناس، سب کے سب، تمام ناس، یعنی کہ سب کی لعنت ان کے اوپر۔ تو یہ جو لعنت ہے یہ بہت بڑا ورڈ ہے، تو پلیز اپنے ہم نے اس چیز سے یہ دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد میں کوئی کسی کو یہ ورڈ کہتا، آپ کسی کو سنیں تو پلیز اس کو وہیں پہ روکیے، یہ بہت یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ، کہ ایک عورت کی اونٹنی تھی، مجھے جو جیسے واقعہ تھوڑا سا یاد آ، میں لیکن آپ کو یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ وہ اس کی اونٹنی جو تھی وہ بڑی آہستہ چل رہی تھی، اس نے لعنت کے ورڈ استعمال کر دیے اس اونٹنی کے لیے کہ لعنت ہو اس پر، یہ تو چل ہی نہیں رہی تھی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ کیا ہے کہ وہ جو لعنت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث ہے کہ لعنت جس چیز پہ دی جاتی ہے، اگر وہ اس چیز کا حقدار نہیں نا، اگر وہ اس چیز کا حقدار نہیں، لعنت جو ہے سب سے پہلے اوپر چڑھتی ہے، اگر وہ وہاں پہ جگہ نہیں پاتی پھر وہ دائیں کی طرف جاتی ہے، دائیں کی طرف جگہ نہیں پاتی پھر وہ بائیں کی طرف اگر جگہ نہیں پاتی پھر وہ نیچے، اور پھر اگر وہ کہیں بھی جگہ نہیں پاتی تو پھر واپس اسی کی طرف آتی ہے جس نے لعنت کی ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے کسی کو لعنت دی ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں، تو اب وہ لعنت اس پہ نہیں جائے گی، وہ چاروں طرف گھوم کے ہو سکتا ہے واپس پھر اسی کی طرف آ جائے۔ تو یہ میں نے حدیث آپ کو ذرا بتانا تھا کہ یہ الفاظ بڑے ہی جو ہیں خطرناک ہیں، ان الفاظ کا استعمال گھروں میں عام ہوتا ہے، تو پلیز ان سے بچیے۔ اگلی آیت جو ہے، یہ آیت یہ بڑی اہم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ رقیہ ہے، اس آیت کو پڑھنا بھی یہ رقیہ ہے، شفا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا سب کا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے مشرکین کے لیے تو ناقابل فہم تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر وہ پھر ایک ہی الہ کو لے لیں، تو یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا الٹ پلٹ ہونا، ہیر پھیر ہونا، آنا جانا، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندروں میں لے کر چلنا، آسمان سے پانی اتار کر، یعنی کہ اللہ نے آسمان سے، وما انزل اللہ، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا، بادل اور جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل مندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب میں نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ ان کو دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ان کا احساس ان کے دل میں اٹھے۔ اب اگلی آیات آ رہی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بات آ رہی کہ اللہ بڑی یہ سمجھنے کی آیات ہیں، بڑی اہم ہے، ذرا یہ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک اللہ کے، اور وہ ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت یعنی جتنی انہیں اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس یعنی کہ جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا، وہ اتنی نہیں رکھتے، وہ دوسروں سے رکھتے ہیں اتنی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مگر جو ایمان والے ہیں وہ اشد، سب سے زیادہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں۔ اب دیکھیں اس میں کیا بات ہے، یعنی کہ یہ بھی شرک ہے نا، یہ بھی بدترین شکل ہے نا، یہ بھی شرک کی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اتنی محبت نہ رکھنا، لیکن اللہ کے شریکوں کے ساتھ کیسے؟ اگر آج کے ہم دور کی بات کریں تو شرک کی یہ جو ہیں کہ اسلام کے نام لینے والے کہ ہم اسلام مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر اللہ یعنی پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں اور ولیوں، ان لوگوں کو اپنا قبلہ حاجات، یعنی کہ ان سے اپنی حاجات کو مانگنا، پورا دعا کرنا ان سے، اور ان سے توقع رکھنا کہ یہ ان کاموں کو پورا کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی محبت جو ہے نا، اللہ سے بھی زیادہ یہ محبت ان کی اس طرف ہے۔ اور جب ان کو ایک اللہ کی محبت کی دعوت دی جاتی، یعنی کہ ایک اللہ ہی کو پکارو، یہ کہا جاتا، تو ان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی، بڑا تکلیف کا باعث۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کیسے دل ان کے
کہ اللہ نہ کرے، اللہ انسانوں کو، مومنوں کو ایسا نہ کرے کہ ان کے دل جو تھے وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے. آج کے دور میں بھی ایسا ہے. یہ مشرکین مکہ بھی اس طرح اس وقت میں ایسے تھے. جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 45، یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں. یہ دیکھیں اس کا نقشہ اللہ نے کیسے کھینچا کہ ان کے دلوں کو تکلیف کیسے ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب ان پہ ذکر کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کو پکارو، تو ان کے جو دل ہے نا وہ سکڑ جاتے ہیں ان کے دل. اور قلوب اللہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جب ان پہ ذکر کیا جاتا ہے نا اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شریک جو اللہ کے، وہ دیکھو یہ کام یہ کر سکتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45، اس کو پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شرک سے بچائے. اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ وَلَوْ یرا، یعنی کہ اگر یہ ظالم جو لوگ ہیں یہ دیکھ لیں اس وقت جو عذاب ہوگا، اور وہ پتہ لگے انہیں اس روز کی ساری جو قوت ہے، جو بادشاہت ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ جو اللہ عذاب دیں گے وہ سب سے زیادہ شدید العذاب، سب سے شدید عذاب انہیں دے گا. اور اگلی آیات میں کیا بات آ رہی ہے، یہ بھی سمجھنے کی ہے. یہ اس طرح کی آیات بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، یعنی کہ جن کے فالو کرنے والے کافی پیچھے تھے، وہ بیزار ہو جائیں گے اپنے تابع داروں سے، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور سارے جو رشتے ناتے وہ ٹوٹ جائیں گے. اور پھر وہ جنہوں نے ان کو فالو کیا ہوگا زندگی میں، یعنی کہ جو فالوورز تھے، وہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم فالو کرتے رہے ہیں وہ ہم سے اس قدر بیزار ہو گئے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سورہ ہود میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ جو ہیں شریک جن کو انہوں نے بنایا، تو وہ کہیں گے کہ تم لوگ ہمیں عبادت نہیں کرتے تھے، آج ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. تمہارے اور ہمارے درمیان وہ شہید وہی گواہی دے گا کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. یعنی کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ وہ لفظ کہیں گے اپنے عبادت کا اپنے فالوورز کو. تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ یہ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے ہیں. اسی طرح ان کے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اور وہ حسرت بنا دے گا، اور یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. اب آگے موضوع پھر چینج ہے. یا ایھا الناس، اب یہاں پہ ندا آئی ہے تمام لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس، تمام کے تمام لوگوں کے، کھاؤ زمین میں سے جو پاک اور طیب چیزیں ہیں، اور مت فالو نہ کرو، یعنی کہ کس کے فٹ سٹیپس کی، شیطان کے. یہاں پہ دیکھیے بات کیا آئی ہے، خطوات، سٹیپس کی بات آئی ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہی آلویز جو ہے وہ حکم دیتا ہے برائی کا، فحش چیزوں کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی شیطانوں کے پیچھے لگ کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو. اور جس طرح مشرکین نے یہ کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی تفصیل سورہ نام میں آتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطانی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، یکسو اس کو کہتے ہیں حنیف. پس شیطانوں نے ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں اس نے ان کو حرام کر دیا. یعنی کہ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال ہی کر کے رکھنا چاہیے. اچھا جی، اگلی آیات کو اب دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، ذرا اس کو آپ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. جیسے اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرو، یعنی اس کو فالو کرو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے، یعنی ہم اس طریقے پہ چلیں گے، اس کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ان کے باپ دادا چاہے بے عقل ہوں اور گمراہ ہوں. اور کفار کی مثال کیسی ہے؟ ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں. دیکھیں یہ آیات بڑی اہم ہے آج ہمارے مسلمانوں کے لیے. اگرچہ یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے کہ مشرکین کو کہی جا رہی ہے، کہ اس دور کے جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں آپ ایک الہ کی دعوت دے رہے ہو، ہمارے تو اتنے سارے معبود ہیں اور ہم تو وہی کریں گے جو جس چیز پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا، جو ہمارے آبا و اجداد جو کام کر رہے تھے ہمیں تو وہی کام کرنا ہے. آج کے مسلمانوں میں کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس سے یہ کیا ہمارے لیے جو لیسن ہے، یعنی اہل بدعت جو ہیں
یعنی دین میں انوویشن کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کچھ حضرات ہیں، یا اس کے علاوہ جیسے جو آپ کہہ لیں کہ جو درباروں پہ یا اولیاء پہ یا جو گدی نشین جو افراد ہیں ان کے پاس جانے والے جو ان کو فالو، تو وہ اگر آپ ان سے بھی یہ باتیں کریں تو کہیں گے ہم نے اپنے آباء اجداد کو اس طریقے سے پایا ہے تو ہم بھی یہی کام کریں گے. کیوں پسند کر رہے ہیں آپ فلاں دربار میں جانا، فلاں دربار پہ جا کے دیکھ دینا؟ جی وہ ہمارے اماں ابا ایسا کرتے تھے سو ہم بھی یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے، اس آیت میں ہم نے اس سے سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے اور تم سمجھو. تو اب ذکر کیسے ہوگا؟ نام تو نہیں آپ کا مینشن ہوگا نا. ہاں ان چیزوں میں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قوموں کا حال، ان میں دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم ان چیزوں میں تو ملوث نہیں ہیں، کہ ہم ایسے جرائم تو نہیں کر رہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے مائی ڈیئرس. یہ نہیں کہ ہم نے آج قرآن سن لیا 1 مہینہ میں دھڑا دھڑ سن کے اچھا جی اس کے بعد بند نہیں. قرآن کریم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے جو لاز ہیں، جو اس کے جو چیزیں ہمیں فرائض جو کہے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں بڑی اہم بات کیا ہے کہ اہل بدعت کو بھی جب کہا جائے کہ یہ بدعت تو دین کا اصل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ چاہے ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ ہوں اور انہیں پتہ نہیں کہ وہ اب کس حالت میں وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال بتائی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہ کتنی بدترین بات ہے کہ وہ جیسے صرف چرواہے کی صرف وہ پکار ہی سنتے ہیں، کوئی ایسا جانور یعنی اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بہرا ہے، گونگا اور اندھا، بس وہ پکار سن رہا ہے اور ان کو کبھی عقل نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ نے کہہ دیا. کہ اسی لیے دین اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول لے کے آئے اور جو اللہ اور رسول نے حکم دے دیا. اب اس کے نہ ہم اس سے اوپر کر سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں ہم بڑی عبادت گزار ہیں، تھوڑی سی یہ بات لمبی ہو رہی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ کو میں اس چیز کو واضح کروں. دیکھیں عبادات میں بھی مبالغہ نہیں کرنا، زیادتی اپنی جو لمٹس ہیں اس کو کراس نہیں کرنا، زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنی کہے گی اتنے کریں اور اس کو اس سے کم بھی نہ کریں. یعنی قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو بشریت ہے نا، بعض اوقات انسان ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بشریت کے لیول سے اوپر لے جاتے ہیں. الحمدللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، بیسٹ مین ہیں یہاں پہ زمین کے، خیر البشر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بشر ہیں. جیسے سورہ کاف کی آیت نمبر 110 یعنی کہ جو آخری آیت ہے اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ سورہ کاف، کل انما کہہ دیجیے کہ بے شک میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسا ہی، انما بشر مثلکم یوحا الیہ، میرے پر وحی آتی ہے، اور بے شک الہ تو تمہارا ایک ہی ہے، الہ واحد. یعنی اور یہ الفاظ کئی جگہ پر آئے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں آئے. تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے عبادت میں بھی کسی چیز کو جس کو جو رتبہ دینا ہے، جو درجہ دینا ہے، اس سے بڑھانا نہیں ہے، اس سے زیادتی پہ نہیں جانا. جو چیز جہاں پہ ہے اس کو اسی لیول پہ رکھنا ہے. اس بدعات کے موضوع پہ اگر ہم بات کریں وہ تو کتنے کی لمبی ہو جائے، بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن اب بہرحال میں نے موٹی موٹی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے آگے رکھیں کہ انوویشن سے بچنا ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بس اس کو ہی لیں، جس کا نہیں حکم پلیز، جس کا قرآن مجید میں حدیث میں حکم نہیں ملتا پلیز اس کو نہ کریں. جیسے اگزامپل مثال کے طور پر اب یہ اعتکاف کی بات ہے، خواتین اڑی ہوتی ہیں بعض، نہیں جی نہیں گھر پہ اعتکاف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، مساجد میں ہی اعتکاف ہے. ہاں اگر مساجد میں انتظام ہے عورتوں کا تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، اگر وہاں پہ سیفٹی ہے، آپ سیکیورٹی آپ کے لیے، دین یو کین گو، اوکے یو کین ڈو. لیکن آپ اگر نہیں تو پھر گھر پہ بھی نہیں ہے، یہ بات نہیں الاؤ کی، نہیں اجازت دی، تو پھر کیوں آپ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کریں؟ جتنی بات کرنے کو کہا گیا اتنی کریں، جتنی فرائض ادا کرنے کو کہا گیا اتنے کریں، اس سے مت بڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی اس پہ انشاءاللہ لیٹر آن بات کریں گے. اگلی آیات کو دیکھتے ہیں. اس آیت میں 4 حرام چیزوں کے بارے میں بات کی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ان میں کیا ہے؟ میتتا یعنی مردہ، اور بہا ہوا خون، اور سور کا گوشت، اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ذرا میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ 4 چیزیں یہاں پہ کانٹیکسٹ کے حساب سے بات آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ حرام ہے. جیسے جو کھانے سورۃ المائدہ میں ہمیں ڈیٹیل ملے گی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ کچھ جو دوسرے احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایسا ہے کہ کیا
کہ وہ درندہ یعنی وہ درندے جو کچلیوں سے شکار کرے اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی حرمت کے بارے میں بھی ہے کہ مثلا گدھا، کتا وغیرہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح بغیر ذبح کیے طبعی طور پہ کسی حادثے کی وجہ سے کسی جانور کا مر جانا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بغیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور اور پھر گلا گھونٹ کے جو مر جائے جانور جو خود وہ اس کو یا کسی کو لکڑی یا پتھر سے مار دیا جائے، اسی طرح جو آج کل کا مشینی طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے وہ یہاں پہ اس تفسیر میں آ رہا ہے کہ یہ سب کے سب حرام ہیں۔ البتہ 2 مردار جانور بھی حلال ہیں، وہ کیا؟ ایک مچھلی اور ایک دوسری ٹڈی۔ اب اس کے علاوہ جو بات آ رہی ہے وما احل بغیر اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ جس کا نام کسی کا نام لیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہیں، یعنی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائے۔ جیسے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، لات و عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں اپنے بتوں کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، جیسے آگ کے نام پر مجوسی بھی کرتے ہیں۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، جیسے جن مسلمانوں کو عقل نہیں ہے یا جاہل ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ جو مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے ڈرنے یا ان سے کوئی امید یا ان سے کوئی حاجت، ان سے کوئی امید رکھتے ہیں، ان سے کوئی حاجات اپنی پوری کرنے کے لیے، جیسے داتا دربار ہو گیا اور کئی طرح کے دربار ہیں، قبروں پر آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب بھی یہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے، احل بہ لغیر اللہ۔ اور اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ تو بہت ساری اس میں چیزیں اور بھی آ رہی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں بہت سارے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کروائیں، یہ وہ۔ اب دیکھیں اگرچہ یہاں پہ ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اگرچہ یہ جو جانور ہیں جب ذبح کی جائے، اگرچہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن اصل میں لیا بھی جائے چاہے نام اللہ اکبر کہا بھی جائے، اس کے باوجود بھی وہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں دیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا گیا، اس کی نظر و نیاز تو کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کسی فوت شدہ بزرگ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جو لنگر، یہ مٹھائیاں جو تقسیم ہوتی ہیں، یہ سارے یہ اللہ کی خاطر تو نہیں یہ کام ہو رہا، یہ تو کام وہ اپنے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اس داتا سے کچھ لینا ہے، اس داتا کو خوش کرنا ہے، یہ اس نے ہمیں دینا، اور یہ وسیلہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا وسیلہ تو کوئی، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہیں تو کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی ہم پڑھیں گے جب روزے کی آیات آتی ہیں رمضان کے بارے میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں اور میں تمہارے بڑے قریب ہوں۔ نہیں کہ اللہ نے تو نہیں کہا بیچ میں کوئی وسیلے رکھو، تم فلاں بزرگ کو بیچ میں رکھو، میری عرض آگے پہنچا دو۔ اللہ نے کہا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب کون ہو سکتا ہے، تو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اچھا جی، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو اس پہ دے دی۔ امید ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی آیات ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین رکھیں کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں، پس کیسے ہی وہ صبر کیے بیٹھے ہیں آگ پہ۔ ذالک بأن اللہ نزل۔ دیکھیں اب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیے کہ میں نے ان کو پتہ ہے، حق بات کا پتہ چل جانے کے باوجود، جیسے اگر ہم پیچھے اہل کتاب کا پڑھ رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے علماء کے حق کو جان لینے کے باوجود، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا پچھلی آیت میں سورۃ البقرہ کی، کہ کیسے اللہ جنا آتیناہم الکتاب، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اس طرح جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اب پیچھے کیا بات رہے گی، ان کو اچھی خاصی پہچان تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ ساری ان پہ پوری ہونی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا۔ اب پھر کیا ہے ان کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے روز ان سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا۔ کتنا ذلت آمیز، یہ ذلت والا عذاب ہے اور دردناک عذاب، یعنی کہ اس میں ذلت بھی ہے اور پھر اللہ کہنے دردناک عذاب ہے، یعنی جنہوں نے گمراہی کو خریدا اور عذاب کو خریدا۔ کیونکہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور جنہوں نے اختلاف کیا وہ پھر
ایک دور کی ضد، یعنی کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ اس کے الٹ ہیں۔ اگلی آیات بڑی ہی خوبصورت ہے، لیسل، بلکہ یہ ایک ہی آیا ہے، ایک آیا لیسل بر، اس میں نیکی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بتا دیا گیا۔ پلیز اس کو بات کو سمجھے گا، یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ لیسل بر، یعنی کہ نیکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ مطلب اللہ کی مراد کیا ہے کہنے کی، کہ دیکھو یہاں پہ پھر وہ قبلہ چینج ہونے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ اور منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کو ٹیز کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کے لیے شک و شبہ کہ تم پہلے اس قبلہ کی طرف پڑھ رہے تھے، اب تم نے اس قبلہ کی طرف کر لیا۔ اور یہاں پہ پھر اللہ کا بڑی خوبصورتی سے ایک ان کا رپلائی آیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خالی نیکی یہی نہیں ہے کہ تمہارا منہ ادھر کر لینا اور ادھر کر لینا، یہ ساری کیا، یہ ریچولز کیا ہیں، ایک طرح سے جو ہے یہ آرگنائز کرنا، یعنی کہ تمام کے تمام انسانوں کو جو مسلمان ہیں، یعنی کہ اجتماعی طور پہ ایک چیز کو آرگنائز کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اس پروسیجر کو لے کے چلنا، یہ سارا سسٹم اس کے لیے بنا ہے۔ ورنہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جدھر بھی کہیں بھی موڑو۔ اصل نیکی کیا ہے، لیکن اللہ نے آگے فرما دیا وَلَٰكِنَ الْبِرُّ، بر یعنی نیکی، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی اس میں آ رہا ہے۔ بر کے معنی اور شخصیت کا، آپ کی پرسنالٹی کا نیکی کی طرف رجحان ہونا، اچھائی کی طرف آپ کا مائل ہونا، دل کا مائل ہونا، یہ سب بر کے ورڈ میں آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھو، آخرت پہ ایمان رکھو، فرشتوں پر، کتابوں پہ، نبیوں پہ، اور پھر جو مال تمہیں دیا ہے وہ مال کو، اس مال کو خرچ کرو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، کس پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ مسافروں اور سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے، یعنی مومن کو کیسا ہونا چاہیے، نماز کی پابندی، یعنی اصل نیکی جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، پھر جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور پھر آخری بات کیا آ رہی ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، یعنی صبر کرنے والے، کس میں، تنگ دستی میں، دکھ درد میں، لڑائی کے وقت، تو یہی لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی صلوات، رحمات اور برکات، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کتنی سبحان اللہ، کتنی نعمتیں اللہ کی صبر کرنے پہ، اگرچہ یہ کام آسان نہیں ہے لیکن بہرحال جو کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ نماز بھی ایک طرح سے صبر ہے، جو بھی دین کے کام انسان چھوٹے سے چھوٹے کا یا بڑے سے بڑے بھی لے رہا ہے تو وہ سب صبر کے اوپر ہی ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کو کلو عبادت، یعنی کہ ہر طرح کی عبادت صبر مانگتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ وہی لوگ متقین ہیں۔ اب دیکھیں ان آیات میں دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، اگر ان کا خلاصہ لیں کہ لیس البر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دے کہ نیکی نہیں ہے خالی کہ آپ نے خالی ریچولز کو ادا کر لینا، یعنی کہ ریچولز کو ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر دوسرے تیسرے جگہ پہ آپ کو صدقات کے بارے میں، کھانا کھلانے کے بارے میں، اچھا صلہ رحمی کرنے کے بارے میں آپ کو باتیں ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ بلد میں آپ دیکھیں آیت نمبر 12 اور 13، اس میں کیا بات آ رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی میں اب ساری آیت نہیں پڑھ رہی، بس آپ کو آگے ترجمہ رکھتی ہوں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کس کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیرہ یعنی کہ قیدیوں کو۔ اور یہ آیت نمبر 9 اور 10، آیت نمبر 9 اور 10 اس کو دیکھیے۔ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ اور کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے۔ اسی طرح سورۃ المدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 42 سے 44، اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ جنتی جب بات، یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیے جنتی جب پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بھئی تم کیسے جہنم میں آئے، تو جہنمیوں کو کیا جواب ہوگا، ایک تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری چیز کیا ہے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
یہ آیت نمبر 42 سے 44 ان کو دیکھیے گا. اور اسی طرح یعنی دیکھیں گے کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے یہاں پہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب اللہ نے بتا دیا ہے. کیا؟ نماز نہ پڑھنا. نماز کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، وہ ایمان ہے. جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا مطلب اس کا ایمان جا رہا ہے. اور دوسرا کھانا کھلانا. سبحان اللہ، بڑی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پورے قرآن کریم میں سبحان اللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ کتنی آیات اللہ حقوق العباد اور دوسروں کی خبر گیری، ان کی خدا ترسی کے بارے میں یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں. آیات بہت زیادہ ہیں. پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کو دیکھیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انسان، اور اس میں ہمارے لیے میسیج ہے کہ جیسے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، ہم سے کچھ ملے جلے کام ہو جاتے ہیں، اچھے عمل بھی کر رہے ہیں برے عمل بھی، تو اب ان کا حل کیا ہے؟ اوپر پہلے یہ آیت آتی ہے. ٹھیک ہے، میں بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اوپر آیت آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کر دیے، کچھ اچھے بھی کچھ برے بھی. اب ساتھ ہی نیچے کی آیت آتی ہے آیت نمبر 103، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے. صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تو طاہرہم، تاکہ ان کو پاک ہو جائیں، یہ پاک ہو جائے، اور ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے. تو زکیہم، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ الفاظ ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے. اب اگر اس پہ بات کی جائے صدقات اور کھانا کھلانے، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے، قرض داروں کو قرضہ معاف کرنے یا ان کا گردنیں چھڑانے، تو اس پہ تو لیکچر ہی بہت لمبا ہو جائے. بہرحال اب یہاں پہ اتنی بات رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ نیکی کے اصل کام یہ بھی ہیں کرنے کے. ایمان لانے کے بعد یہ نیکی کے کام ہیں. اچھا جی، اگلی آیات میں جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ چینج ہے. وہ یہ آگے کیا آ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں پہ ندا دی جا رہی کن کو؟ بلیورز کو، ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو. اب کیا ہے؟ تمہیں چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو شرعیہ لاز ہیں، جو ڈسپلن جو معاشرے میں رکھنے کی چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اب کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بات یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ کہ تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اور اسے بھلائی، تو ٹھیک ہے، اس کو اب کیا کرنا ہے؟ اگر اسے معافی ہو گئی ہے بٹ اب اس نے بھلائی کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی ہے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اور اس کے بعد جو سرکشی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تھوڑی سی اس کی میں ڈیٹیل آپ کو دے دیتی ہوں. اس کی بیک گراؤنڈ میں جو بات ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھا؟ کوئی لا اور کوئی جو ڈسپلن نہیں تھا اس معاشرے میں. وہ کیا تھا کہ جو زور آور قبیلے ہوتے تھے، یعنی مائٹ از رائٹ والا چکر تھا. جو زیادہ طاقت میں ہوتے، پاورفل ہوتے، وہ کیا کرتے؟ وہ کمزور قبیلوں پر حاوی ہوتے اور ان پر جس طرح چاہے وہ ظلم کرتے. جیسے ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل ہی کو نہ قتل کرتا، بلکہ وہ اس قبیلے کے، یعنی جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس کے اور ایک کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کرتا، کئی مردوں کو، ایون کہ وہ سارے قبیلے کو بھی ختم کرنے پر تل جاتے. یہ چیزیں ہوتی تھیں وہاں پہ. اور پھر دوسری چیز کیا کرتے؟ یعنی جو طاقت والے قبیلہ تھے، جو زیادہ پاور میں تھے، وہ کیا کرتے؟ عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے. یعنی اس طرح کا جنگل کا قانون اس وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ کتاب نازل فرمائی اور احکامات نازل فرمائے. اور پھر آگے میں نے جو آیات پڑھ دی ہیں کہ اللہ نے فرما دیا غلام کے بدلے غلام ہی ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہی ہوگی، آزاد کے بدلے آزاد ہی ہوگا. اچھا جی، تخفیف اور یہ جو بات آئی ہے رحمت کی، جو اللہ نے کہا ہے میں نے تخفیف کی ہے، اس کی دو صورتیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ کہ ایک غیر معاوضہ، یعنی مالی دیت لیے بغیر، یعنی کہ رقم لیے بغیر ہی محض اللہ، اونلی فار دا سیک آف اللہ، فار ٹو پلیز اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے قاتل کو. ٹھیک ہے. دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کرنا. یہ دو چیزیں، یہ دو جو ہیں اللہ کی رحمت ہے، تخفیف کی اللہ نے. دوسری صورت میں ہے کہ قصاص، اگر ایک تو قصاص کی بجائے معاف کر دینا ہے بالکل، اور دوسری سچویشن کیا ہے، دوسری کنڈیشن کہ اس سے دیت لے لینا ہے، اسے رقم لے لی جائے. پھر کیا ہے،
اگر یہ کوئی دوسری صورت اختیار کی جا رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ دونوں فریقین یعنی کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں. یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ رقم کی ادائیگی کر دے اور اس کے باوجود جو ہیں مقتول کے وارث اس کو قتل کریں. یہ غلط ہے. اور دوسری طرف ان کو کہا گیا کہ اگر جو قاتل ہے وہ اگر اس نے اماؤنٹ کا دیت دینے کا پلاننگ ہوگی, تہیہ کر لیا, ایگریمنٹ ہو گیا, اب پھر وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے, یعنی ان کو دیت دینے میں یعنی ان کو رقم دینے میں خراب نہ کرے. اور تخفیف اور رحمت کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے قبل یہاں پہ جو ابن کثیر کی جو روایت ہے اس کے حساب سے تفسیر احسن البیان میں بات آتی ہے کہ اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی, دیت نہیں تھی. دیکھیں جو اہل تورات یعنی اہل کتاب جو ہمارے پیپل آف دا بک جو پیچھے گزرے ہیں ان کے لیے کیا تھا, ان کے لیے قصاص یا معافی, یا تو وہ بدلہ ہی لیں گے یا پھر وہ معاف کر دیں, یعنی ان کے لیے پیسے لینا نہیں تھا. لیکن اس کے برعکس عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی. یعنی عیسائی جو تھے کرسچن وہ نہ قتل کر سکتے تھے اس کو, یعنی قصاص نہیں لے سکتے تھے, قتل کا بدلہ قتل یہ نہیں تھا, اور نہ وہ رقم لے سکتے تھے, وہ صرف معافی ہی ہے, یعنی کہ وہ معاف ہی کریں گے ان اینی کیس. تو سبحان اللہ, تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ خاص رحمت اور تخفیف ہے, یعنی امت مسلمہ کے لیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, اس باعث کہ تم تم قتل نہ حق سے رک کے رہو گے. یعنی کہ دیکھیں جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ اگر میں قتل کر رہا ہوں تو اس پہ مجھے لازمی سزا مل کے رہے گی, یعنی کہ اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ سختی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچ جاؤں, تو پھر وہ قتل نہیں کرے گا. اس طرح جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے, وہ فساد سے, خون ریزی سے, جو اخلاقیات سے گھرے ہوئے کام ہیں ان سے بچی رہے گی اور خوبصورت رہے گی سوسائٹی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, اسی میں لائف ہے. یعنی قصاص لینے میں, یعنی قتل کا بدلہ قتل ہی ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا جی, اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور اپنا مال چھوڑ جاتا ہو تو وہ اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا. ٹھیک ہے, اور واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو دے دیتی ہوں. یہ کہ وصیت کا یہ حکم کہ جو مرنے والا ہے وہ اپنے ماں باپ قرابت داروں کے لیے وصیت کر جائے, یہاں پہ انہوں نے فرمایا ہے یہ جو مفسرین نے کہ اب یہ بات منسوخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے, یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں. سورہ نساء میں ہم ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب یہاں پہ حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے, یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں. بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کے اللہ نے حق مقرر کر دیا, جو آلریڈی وارث ہے, اب اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی مزید. البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں, یا اللہ کی راہ میں, یعنی راہ خیر اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے تو اس کے وہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو لمیٹیشن ہے ان کے لیے, اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے 1/3 مال, یعنی 1/3 مال سے زیادہ کی مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا, کیونکہ باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہے. تو وہ 1/3 مال جو ہے وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے اگر وہ راہ خدا میں, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ کسی رشتہ دار, جو ایسا رشتہ دار جو کہ وارث نہیں ہے آلریڈی, تو اس کو وہ کر سکتا ہے, لیکن 1/3 مال, اور اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. پھر آگے ہے, ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا, یہاں پہ بات آ رہی ہے جانفان کا مطلب ہے مائل ہونا, یا غلطی یا پھر غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کے حق تلفی کرنا. ٹھیک ہے, یعنی جانفان کا مطلب مائل ہونا. اب ہو سکتا ہے مرنے والا غلطی سے یا بھول کر کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر اس دوسرے کی حق تلفی کر گیا, اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جان بوجھ کے ایسا کرے. تو اس سے مراد یہ کہ وصیت کا جو پھر وصیت سننے والا ہے,
اگر اس کو گناہ کا خدشہ ہو، یعنی کہ وہ مرنے والا ایسی وصیت کر گیا ہے جس سے کسی دوسرے کی وارث کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو جو سننے والا ہے اگر اس کو وہ اصلاح کی نیت سے بدل دیتا ہے، یعنی کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اصلاح کی نیت سے وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو اس پر عمل کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے، اور اس پہ پھر اس پر گناہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی مرنے والا اگر غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی کر گیا، دونوں کنڈیشن میں اگر وہ کر گیا ہے، غلط وصیت کر گیا، یعنی کہ کسی کا حق اس سے حق تلفی ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں سننے والا اس کو بدل سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وصیت میں ہمیں عدل و انصاف، ہمیں جسٹ رہنا ہے، اور اس کا بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اسی پہ تو پھر آگے نجات کا بھی تو سارا سلسلہ ہے. کیونکہ یہیں پہ گناہ کما کے چلے گی تو کیا فائدہ. ہاں اگر کسی کی نیت نہ ہو، کوئی غلطی سے یا بھول کے کوئی کر گیا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے اگر ایسی وصیت کر جائے تو وہ پھر اس پہ گناہ ہے. اچھا جی، اگلی آیات رمضان کے بارے میں ہے، کہ روزے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، صوم یعنی روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اچھا دیکھیں، ہم نے پچھلے جو پارہ تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ پھر کیا بات آئی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اب دیکھیں پھر اگین اس میں بھی یہی آ رہا ہے، لعلکم تتقون، یعنی عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں، سبحان اللہ. تو وہاں پہ اللہ نے کہہ دیا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. اب اس میں جتنی بھی عبادات ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ سب کے سب ہمیں تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری عبادات تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ ایک اور چیز جو بات ہے وہ غور کرنے کی، وہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی جو اقوام پہ، جو اہل الکتاب ہیں، ان پہ جو چیزیں، جو احکامات تھے، جو ان کے فرائض تھے، جو واجبات تھے، وہ ہم پہ سارے کے سارے تو نہیں لا دے. دیکھیں ہم یوم السبت کا جو دیکھتے ہیں واقعہ، ہمیں تو جمعے والے دن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم نے کام نہیں کرنا، اور سارا دن اللہ نے ہمیں کہا ہو کہ بھئی تم بس چھوڑ دو اور بس دنیا کے کاموں کو اور صرف عبادت کرو. نہیں، الحمدللہ کہ اللہ نے کہا تھوڑا سا ایک ٹائم ہے، اس کو گزار لو. جمعے کے دن ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ بلکہ لگتا ہے، اس سے بھی کم ٹائم. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، تم زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ. یہ میرے پیچھے بھی بات ہو گئی، یعنی اللہ نے وہ چیزیں ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالے جو پچھلی امتوں پر تھے. اور پھر لیکن یہ خوبصورت ایک بات ہے کہ اس سے اللہ کا قربت اللہ کی حاصل ہوتی ہے، کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ روزے کی جو جزا ہے وہ میں خود دوں گا، یعنی کہ روزے کی جزائے خیر جو ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، میں خود دوں گا. یعنی یہ بڑی اہم چیز تھی جو اللہ نے پچھلی امتوں میں بھی رکھی اور آگے ہمارے اس امہ میں بھی برقرار رکھی ہے.